ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے اور آج میں نے پنکھا چلایا ہوا ہے اور پنکھے کے ساتھ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو شور سنائی دے رہا ہے تو پلیز اس کے ساتھ کمپنسیٹ کیجیے گا، کیونکہ مجھ سے گرمی میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی، اتنی زیادہ گرمی ہے۔ گھر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ ایزیلی کھا پی سکتے ہو، لیکن یہاں پر ہاسٹل میں وہ والی بات نہیں رہتی گھر جیسی۔ تو جب میں گھر جاؤں گی تب میں وداؤٹ پنکھے کی ریکارڈنگ کر سکتی ہوں، لیکن اب مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہوتی وداؤٹ پنکھے کے، کیونکہ مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی، تو اسی لیے میں نے کہا کہ ریکارڈنگ تو کرنی ہے، تو خیر پنکھے کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہوگی، اگر نہیں آ رہی ہے تو والیوم تھوڑا سا زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ دھوپ لان میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ تبینہ نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے فاران کو الوداعی ہاتھ ہلایا تو وہ بھی ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہتا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کار نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد تموندہ نے اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر جوڑا باندھا اور دوپٹہ لپیٹ کر اندر آ گئی۔ سامنے لان میں صوفے پر بیٹھی ساحل بیگم کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں تھیں، وہ سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تموندہ کا دل انجانے خوف سے سہم گیا۔ کچھ عرصے سے سالیہ کا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہ بے وجہ اکھڑی اکھڑی بیزار ناخوش سی دکھائی دیتی تھی، اور جب سے رقیہ پھپھو کی فالج کی خبر ملی تھی جب سے تو ان کا پارا بہت ہائی رہنے لگا تھا۔ بات بے بات وہ ان سے لڑنے کو تیار ہو جاتی، مگر وہ بہت صابر اور ٹھنڈے مزاج کی تھی، ان کی ہر بدسلوکی کی بدتمیزی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی تھی۔ فاران نے اسے جتنی محبت و اعتماد دیا تھا، اس کی ٹوٹی الجھی شخصیت کو اپنے بے پناہ پیار اور چاہت سے سمیٹ لیا تھا۔ اس کی بے لوث اور سچی رفاقت نے اسے زندگی کے دلکش و دلنشین رنگوں سے متعارف کروایا تھا۔ اس کی بھرپور محبت نے اسے کے حسن کی چاندنی کو چمکا دیا تھا۔ اس کے رخساروں پر اس کی محبت کی شفق پھوٹی رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کے جگنو جگمگانے لگے تھے، اس کا سراپا پھولوں کی مانند مہکنے لگا تھا، جو سالیہ جیسی ماندانہ و حسدانہ طبیعت کی عورت کو ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ حالانکہ تابندہ نے ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سارے دن ملازمین کے باوجود وہ گھر بنانے سنوارنے میں لگی رہتی تھی، جس سے فاران کے والد تو بہت خوش تھے، مگر وہ اچھے بھلے کام میں عیب نکالتی رہتی۔ وہ فطرتاً احسان فراموش خود پرست عورت تھی۔ میں کہتی ہوں شادی کو 7-8 ماہ ہونے کو آئے، اب ختم کرو یہ چوچلے۔ کیا مطلب پھپھو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ حیرانی سے مدھم لہجے میں بولی۔ غلطی تو ہم سے ہو گئی جو تم ماں بیٹی کے کرتوت نہ سمجھ سکے۔ ارے کیسی جادوگرنیاں ہیں ماں بیٹی، کیسے جادو سے اس نیک اور شریف بچی کو غائب کروا کر اپنا الو سیدھا کروا لیا۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو جان آپ؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سمجھ اور سن رہی ہو۔ پہلے میرے بیٹے پر ڈوڑے ڈال کر اسے دیوانہ بنایا، مگر میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی تو جادو کے زور سے اس بچی کو غائب کروا دیا تاکہ میدان صاف ہو جائے، اور وہی ہوا۔ خدا کے لیے پھپھو جان ایسی باتیں نہ کریں، حسنہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز تھی، وہ کم عمر اور سادہ طبیعت لڑکی تھی۔ سالیہ بیگم جیسی پکی عمر اور چالاک و مکار ذہنیت کی عورت نہیں۔ ان کے جھوٹے بے بنیاد الزامات پر وہ رو پڑی۔ اس کی احتجاج کرتی ہوئی دھیمی آواز ان کی بلند پاٹدار آواز سے دب گئی۔ میری معصوم بہن کو صدمے سے بیمار ڈلوا دیا، اب تو تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی، وہ فالج کی مریضہ ہو کر بستر سے لگ گئی۔ ہائے میری بہن کو صدموں نے کیسی موذی بیماری لگا دی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ تبندہ آگے بڑھ کر انہیں خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگی تو انہوں نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ مجھے تو اب اپنی فکر ہونے لگی ہے، نام معلوم میرا کیا حشر کرو گی۔ پھپھو آپ مجھے امی کی طرح عزیز ہے، میں آپ کی لمبی عمر اور تندرستی کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو، آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ قریب بیٹھتے ہوئے آزردگی سے کہنے لگی۔ ارے بس بس، میرے سامنے زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فاران سے دور دور رہا کرو۔ دنیا میں روز لاکھوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مگر کوئی تمہاری طرح شرم و حیا گھول کر نہیں پی لیتا۔ میاں نے گھر میں قدم رکھا نہیں، یہ پہلے ہی ان کی بوپا بے قرار ہو کر جاتی ہیں۔ پھپھو جان میں تو بہت دھیان رکھتی ہوں، مگر آپ ان کی شوخ طبیعت کو جانتی ہیں نا۔ ظاہری بات ہے میرا بیٹا، وہ تم سے زیادہ جانتی ہوں، مگر تمہیں سمجھا رہی ہوں میں، اپنے آپ میں رہو، یہ ٹھاٹ باٹ عیش و آرام دیکھ کر اپنا ماضی نہیں بھولو۔ آج اتنی جلدی آ گئے آفس سے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عائشہ منی کے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ارشد سے بولی، جو خلاف معمول جلدی ہی آ گیا تھا۔
آج سائٹ پر جانے کا موڈ نہیں بنا، کام بھی خاص نہ تھا، سوچا گھر ہی چلا جائے۔ وہ منّے کو جھک کر پیار کرنے لگا۔ کس کے گھر چلا جائے؟ قریبی صوفے پر نیم دراز شمیر رسالہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہنے لگا، اپنے گھر، اور کس کے گھر پر؟ ارشد اسے گھورتے ہوئے بولا، بھائی جان، بات پکی ہونے کے بعد ان پر خوب ٹوٹ کر روپ آ گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے شادی کے بعد پھٹکار نہ برسنے لگے۔ اپنی بات کے اختتام پر خود ہی زور سے ہنسنے لگا۔ ہر وقت شرارت نہ کیا کرو۔ عائشہ اسے سرزنش کرنے لگی، جب بھی بولنا فضول ہی بولنا، تم سے تو عقل مندی کی باتوں کی توقع فضول ہے۔ ڈیڈی نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ عمرے سے واپسی پر آپ کا نکاح ذہنی سے کر رہے ہیں۔ بھابھی، یہ منگنی کے بجائے نکاح کیوں؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کرنے لگا۔ اگر آپ برا مان رہے ہیں تو نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروا لیں گے۔ شمیر چہکا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، سنجیدگی تمہیں چھو کر نہیں گزری ہے۔ وہ غصے سے بولا، چھوڑو ارشد، اس کا مزاج ہی کھلن رہا ہے۔ دراصل اماں جان تو شادی کا ہی کہہ رہی تھی، ممی نے کہا کہ تمہارا بھی ارادہ 2 سال تک شادی کرنے کا نہیں ہے۔ اماں نے کہا ہمارے خاندان میں منگنیاں کسی کو بھی راس نہیں آتی، بدشگونی ہوتی ہے، ابھی نکاح کر دیتے، رخصتی جب تم کہو تب کر دیں گے۔ عائشہ نے تفصیل بتائی۔ اماں جان سپر پاور دماغ کی مالک ہے، انہیں معلوم ہے منگنی تو مضبوط بندھن نہیں ہوتی، نکاح کروا کر مکمل جملہ حقوق بنام ذہنی محفوظ کر لیے جائیں۔ شمیر ہنستے ہوئے بولا، کب جا رہے ممی ڈیڈی عمرے پر؟ وہ عام سے لہجے میں بولا، اف، یہ عالم میں شوق کا دیکھا نہ جائے۔ بڑے بھائی، صبح ناشتے پر تو آپ سے بات ہوئی تھی کہ رات کی فلائٹ سے جا رہے ہیں۔ پہلے ریاض اپنے فرینڈ سفیان بن طلحہ کے ہاں جائیں گے، وہاں سے عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ بہت چکنی اور ڈھیٹ مٹی سے تمہیں بنایا گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھا، تعریف کی اسی بہانے۔ لائیے بھابھی، اسے مجھے دیں۔ واکر سے وہ منّے کو نکالتے ہوئے بولا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اسے لینے کی، اپنی پرچھائی سے بھی اسے بچا کر رکھو۔ ارشد منّے کو اسے چھین کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کیا ہوا یار، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شاہ رخ اسامہ کی طرف دیکھ کر بے ساختگی سے بولا، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے بیڈ پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا۔ شاہ رخ تشویش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس دینے لگا، جسے اس نے 3 سانسوں میں ختم کیا، اور گلاس اس کے دینے کے بعد آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ شدید ترین اعصابی دباؤ کے تحت اس کے دماغ کی رگیں کھنچ گئی تھی، چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا اور پسینے سے تر تھا۔ شاہ رخ آہستگی سے اس کے نزدیک بیٹھ کر ٹیشو پیپر سے اس کا پسینہ صاف کرنے لگا، پھر اس کا سر دبانے لگا۔ رہنے دو، کیا کر رہے ہو؟ سامہ اس کا ہاتھ اپنے پیشانی سے ہٹاتے ہوئے دھیرے سے بولا، کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ ڈپریس لگ رہے ہو۔ شاہ رخ فکر و پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ حد سے زیادہ احتیاط، عقل سے زیادہ دانش مندی کچھ بے وقوفی اور پچھتاووں کو پیدا کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے اپنی خودداری اور عزت نفس، نام و کردار کو بے داغ اور شفاف رکھنے کی سعی میں خود کو رنگین و بے باک ماحول سے بچایا اور بار بار بچایا، اور اسی جنون میں پہلی مرتبہ مجھ سے جلد بازی میں معمولی سی غلط بیانی ہوئی تھی، اور اس نے میرے کردار کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہوتی اگر میں مصلحتاً ہوش کے بجائے جوش سے کام لیتا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، دونوں ہاتھوں سے تھر تھامے۔ میرے خیال میں پہلے اسٹرانگ چائے منگوا لیتا ہوں، پھر باتیں ہوں گی۔ ہاں، صرف چائے، کسی دوسری چیز کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لائٹر سے سگریٹ سلگاتا ہوا گویا ہوا شاہ رخ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ ہاں، اب بتاؤ پرابلم کیا ہے؟ اس کے قریب نیم دراز ہو کر کہنے لگا، پہلے بتاؤ، میری پریشانی ختم کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ میں دوستی میں دوست پر جان لٹانے کا قائل ہوں، وعدہ ہے میرا، تمہاری مسرتوں کے لیے میں جان بھی دے دوں گا۔ وہ پرجوش پر اعتماد لہجے میں سنجیدگی سے بولا، مجھے یقین ہے تمہارے جذبوں پر، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ پھر بتاؤ نا، کیوں دیر لگا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ میں لائبہ نور سے فوری طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بے تحاشا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے حیران و پریشان شاہ رخ کی جانب دیکھا۔ یہ مذاق تو نہیں ہو سکتا، کیا تم سنجیدہ ہو؟ شاہ رخ حیرانی کی کیفیت میں ہونکوں کی طرح آنکھیں اور منہ پھاڑے مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس کے سوالیہ لہجے میں جھلاہٹ کا عنصر غالب تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یار، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اچانک کسی نابینا کو بصارت مل جائے اور وہ چاند پر پہلی نظر ڈالتے ہی مچل اٹھے کہ وہ اسے فوری طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تمہاری خواہش محسوس ایسی ہی ہو رہی ہے۔ ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تم جذباتی اور جلد باز تو کبھی نہیں رہے۔ پھر یہ یکدم ہی لائبہ سے نکاح کا خیال کیسے آیا، وہ بھی فوری طور پر؟
وہ میری پونچھ سے اتنی دور نہیں ہے کہ تم اسے چاند سے ملا دو۔ ہاں، اگر اس کے سراپا کو چاند کہہ رہے ہو تو یہ طے ہے کہ اس چاند کو میرے آنگن میں ہی روشن ہونا ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے یار، میں جاننا چاہتا ہوں آخر یہ معاملہ کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ تمہیں اور لائبہ کو عرصے سے جانتا ہوں میں، مگر میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی۔ کیا رات کو تمہیں کسی بزرگ نے خواب میں بشارت دی ہے کہ لائبہ نور سے فوری نکاح کر لو؟ کیا بزنس میں پروفٹ زیادہ مل جانے کے چانسز ہیں؟ وہ ضد ہو کر بولا۔ وہ پہلے میری محبت ہے، پھر ضد اور اب عزت، انا، وقار اور میری ذاتی سرخروئی اور شفاف کردار کی علمبردار۔ اسامہ اسے مکمل تفصیل بتاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، تم نے نیک نامی برقرار رکھنا چاہی تھی، جو اب 2 سال بعد بدنامی بن کر تمہارے سامنے آئی۔ تمہارا جواز درست ہے کہ ہمارے معاشرے اور مذہب دونوں میں جوان لڑکے لڑکی کی تنہائی میں ساتھ رہنا ناپسند کیا گیا ہے۔ تمہیں اور لائبہ کو اچھی طرح جاننے سمجھنے کی وجہ سے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ تنہا کمرے میں رات گزارنے کے باوجود پاکیزہ و باکردار ہو، مگر ہمارے معاشرے کی ذہنیت اور سوچیں بہت محدود ہو کر سمٹ گئی ہیں۔ اسٹاپ اٹ یار، میں تم سے یہاں اپنے کردار کے بارے میں رائے سننے نہیں آیا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ تم لائبہ کو راضی کر لو گے یا میں ہی کوئی چکر چلاؤں؟ وہ نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ اس لمحے ملازمہ دروازہ بجا کر چائے دے کر چلی گئی۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو مشکل ہے، تم کسی اور لڑکی کو راضی کر لو۔ وہ چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، میری زندگی میں داخل ہونے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہے اور ہر حال میں اسے ہی آنا ہے، چاہے مجھے جبرن ہی کچھ کرنا پڑے۔ تم تو ہیرو کے بجائے ولن کا رول ادا کرنے لگے۔ شاہ رخ پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ تم مسکرا رہے ہو، یہاں میں آگ میں گھرا ہوا ہوں، تم مسرور ہو۔ تم عشق کی آگ میں جل رہے ہو، یہاں میں کم از کم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مت دل جلاؤ یار، جانتے ہو گھر میں شدید تناؤ اور کشیدہ ماحول چھوڑ کر آیا ہوں۔ مما، تائی جان وغیرہ کو تو میں قائل کر لوں گا، مگر میرا سب سے بڑا مسئلہ اماں جان کو منانا ہے، اور یہ بات کس نوعیت کی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پوری فیملی میں تنہا ہوں میں، اور بے خبری کی حد یہ ہے کہ جس بے وقوف لڑکی کی خاطر یہ سب ہو رہا ہے وہ اتنی بے خبر اور گھمنڈی ہے، اپنی انا میں مقید پاگل لڑکی۔ وہ شدید اضطراب میں ٹہلنے لگا تھا۔ اگر وہ پاگل ہے تو کیوں قبول کرنے کو بے قرار ہو؟ شاہ رخ کہکا لگا کر بولا، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے۔ خبیث انسان، میری پریشانی سمجھنے کے بجائے ہنس رہے ہو؟ وہ شاہ رخ کے زوردار دھپ رسید کرتا ہوا پھنکارا۔ امی، شادی کے بعد سے ایک دفعہ بھی تابندہ گھر نہیں آئی، صرف ایک بار انور ملنے آیا ہے۔ بلوا لو نا اسے، اب تو بہت دل کر رہا ہے اسے دیکھنے کو۔ 7-8 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ افشاں جو آج مہکے آئی تھی خورشید سے بولی۔ ہاں، کئی بار فون پر بات ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ خوش و خرم ہے۔ سالے سے میں نے کہا بھی اسے بھیجنے کو، مگر وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، فاران نہیں بھیجتے، جب کبھی آئے گا تو اپنے ساتھ ہی لے آئے گا۔ وہ پان لگاتے ہوئے بولی، ان کی موجودگی میں کسی اور کا حکم کیسے چلنے لگا؟ حیرت کی بات ہے، پھپھو اتنی سیدھی تو نہیں ہے، ان کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی سامان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو کیا برا ہے؟ جب گھر میں ساس موجود ہے تو بیٹوں کو کیا اختیار ہے کہ وہ بیوی کو اپنی مرضی سے کہیں آنے جانے کی اجازت دے؟ یہ تمام اختیارات گھر کے سربراہ کے پاس ہونے چاہیے۔ مرد ایسے معاملوں میں بولتے اچھے نہیں لگتے، یا ان کی نگاہوں میں ماں کا مقام اپنے آگے کم ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی بیوی پر صرف اپنے حقوق کی بجا آوری ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ پان چھالیاں منہ میں ڈالتے ہوئے رنجیدگی سے کہنے لگی، امی، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ بہویں خود اس کو وہ مقام و حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتی، بلکہ سارا الزام شوہروں پر ڈال کر خود مظلوم بن جاتی ہیں۔ در حقیقت وہ شوہر سے ہی تمام وابستگی نتھی کرنا چاہتی ہیں، ورنہ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جو ماں کے آگے اپنی چلائے۔ یہ بھی کچھ چالاک بیویوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شوہروں پر قابض رہنے کے۔ شوہر کی نظروں میں بھی سرخرو رہتی ہیں کہ ہماری مرضی چلتی ہے اور انہیں مظلومیت بھی ملتی ہے۔ ارے آپی، آج کیا سیاس بہو کے مسئلے لے کر بیٹھ گئی؟ شمائلہ ٹرے میں چائے کے کپ اور تلے ہوئے پاپڑ لے کر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ تابندہ کا پوچھ رہی تھی، اس کے ذکر پر ذکر نکل گیا۔ وہ پاپڑ اٹھاتے ہوئے بولی، پھپھو کے تیور بدلے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے، کچھ دنوں سے فون بھی نہیں آیا اس کا۔ پھپھو کی تو عادت ہے، کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپی، دولہا بھائی کے لیے شامی کباب اور بریانی پکا لیتی ہوں، شوق سے کھاتے ہیں۔ ہاں، مگر بریانی مسالے والی نہ پکانا، سادی پکانا، بچے نہیں کھائیں گے مرچیں۔ ہاں شمو، پہلے بچوں کو نیچے باغ میں سے بلا کر چائے اور پاپڑ دے دو۔ انور کے کپڑے نکال کر استری کر دیے نا، وہ آنے ہی والا ہوگا۔ اس نے بوجھل دل سے اپنے پورشن میں قدم رکھا۔ ہمیشہ کی طرح خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔
یہ بات خلاف معمول نہیں تھی۔ اسد صاحب اکثر غیر ملکی دوروں پر رہتے تھے۔ گھر میں ان دونوں ماں بیٹے کا وجود چلتے پھرتے مجسموں کی طرح رہتا تھا۔ اسے بولنے کی عادت بہت کم تھی۔ فوزیہ خود سے کہاں تک بول سکتی تھی۔ کبھی ان کی طبیعت زیادہ گھبراتی تو وہ اماں جان کے پاس یا کوثر بیگم کے پورشن میں جا بیٹھتی یا انہیں یہاں بلا لیتی، مگر یہ رونقیں وقتی ثابت ہوتی۔ پرائے چراغ سے اپنے گھر کا اندھیرا دور نہیں ہوتا، بلکہ تشنگی کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وہ اسامہ کی شادی کی خواہش ہر لمحہ کرنے لگی تھی کہ بہو کے آنے کے بعد ان کے ہاں بھی رونقیں آ جائیں گی۔ ان خاموش و ویران لمحوں میں اس نے شدت سے اپنی ماں کی تنہائی، گھر کی ویرانی کو محسوس کیا۔ جب تک انسان خود ان تکلیف دہ عذابوں سے نہ گزرے تو دوسروں کے دکھ کو محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اسے اب ماں کی تنہائی محسوس ہوئی تو ان کی محبت و عظمت اور دل میں بڑھ گئی۔ وہ بے تابی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور نوک کر کے اندر آ گیا۔ فینسی لائٹوں کی سنہری روشنی میں گرین شیڈ اور کلر میچنگ سے کمرے کی پرسکون فضا میں فوزیہ بیگم کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اس کے اندر تک جیسے زخم ہی زخم پھیلتے چلے گئے۔ ممی، ممی، وہ شکستہ لہجے میں پکارتا ہوا ان کی طرف بڑھا جو وارڈروب بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ پلیز اس طرح مت روئیے، اس نے اپنے مضبوط ہاتھ ان کے شانوں پر رکھ کر التجائیہ لہجے میں کہا۔ ان کی سسکیاں اور تیز ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے اور بے حد شرمندگی بھی کہ میں نے آپ کی خوشیوں اور ارمانوں کا قتل کیا ہے، مگر ممی یقین مانیے یہ جو کچھ ہوا بالکل اچانک اور مجبوری میں ہوا۔ میں مجرم ہوں آپ کے اعتماد کا، آپ جو چاہیں مجھے سزا دے لیں، مگر اس طرح پلیز روئیے نہیں۔ وہ ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کے احساس لہجے میں کچھ ایسی بے بسی و افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ نرم دل، پرخلوص وجود رکھنے والی فوزیہ بیگم گیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہر ماں کی طرح میرے دل میں بھی یہ ارمان و جذبہ شدت اختیار کرتا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو سہرا باندھے دیکھوں، میرے گھر میں بہو چاند بن کر آئے اور میرا بے رونق و تاریخ گھر اس کے وجود سے روشن ہو جائے۔ میرے ارمان، میرے خواب، میرے انتظار کا یہ صلہ ملا ہے مجھے، مگر یہ سب کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جھوٹ اور فریب ہے، میرا دل نہیں مانتا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ گہری نظروں سے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ منشی کی بیوی کے انکشاف نے جو قیامت ان پر توڑی تھی، اس کی اذیت اور تکلیف کا احساس وہ ماں ہی کر سکتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے بیٹے کے جوان ہوتے اس کی شادی کے سپنے دیکھنے لگی ہو۔ جب اس کی خواہش کے پورے ہونے کا وقت نزدیک آ گیا ہو تو اسے یہ دل خراش اطلاع ملے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ یہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ غور سے اس کے سراپا، اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، مگر انہیں ایسی کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے شب و روز تمام ایکٹیویٹیز ان کے سامنے تھی، کہیں بھی کوئی جھول موجود نہیں تھا، جبکہ اس نے خود کوثر سے اعتراف کیا تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے۔ پھر شادی شدہ زندگی تو اس کی کسی ادا، کسی پہلو سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ ازواجی زندگی کے نمایاں اثرات چہرے سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ غیر شادی شدہ زندگی شادی شدہ زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس کا وجیہہ چہرہ، دلکش فولادی جسم کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر وہ خود اقرار نہ کرتا تو کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسامہ میری جان، میرے چاند بیٹے، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، مذاق کیا ہے آپ نے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ کر گلوگیر لہجے میں بولی۔ ایک لمحے کو اس کا مضبوط دل تاریکی کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنی جذباتیت پر قابو پا لیا۔ سچائی بتاتے بتاتے اس نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ وہ کس طرح اپنے کردار کو ان کی معتبر نگاہوں میں مشکوک کر سکتا تھا؟ میں سچا تھا مما، آپ مجھے اماں جان سے زیادہ سمجھتی ہیں، مگر مجھے احساس ہو رہا ہے میں تنہا ہوں۔ مجھے نہ آپ سمجھ سکی ہیں اور نہ اماں جان۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بے حد مجبوری میں کیا۔ مما آپ مجھ پر بدکاری کا الزام برداشت کر سکتی ہیں، میں نے اپنی پپا کی اور اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجبوراً نکاح کیا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں اسے چھوڑ دینے کو تیار ہوں، مگر آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ پریشان کرتی وضاحتوں نے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ بے بس و لاچار بنا اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم بنا کھڑا تھا، مستعد یہ کہ اپنے کردار کے دماغ میں جھوٹ در جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ اس کی ذہنی و دماغی ٹینشن اپنے عروج پر تھی۔ اندر ایک حشر برپا تھا۔ مشکل اور مصائب نے ہر طرف سے اپنی یلغاری کر دی تھی۔ وہ رشتے جو اس کی زندگی کا سہارا تھے آج اس سے اس قدر بدظن تھے۔ اس کے منتشر و بدحواس جسم میں روح بے چینی سے فرار کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ کیا نبیل کی طرح آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ وہ چونکتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہیں ڈال کر بے تابی سے بولی۔ یہی سمجھ لیجئے، ورنہ آپ جانتی ہیں میں کتنی صاف ستھری زندگی گزارتا آیا ہوں۔ پہلے بتا دیتے میری جان، وہ مطمئن انداز میں اسے لپٹاتے ہوئے بولی۔ ان کی آغوش میں اتنی ٹھنڈک، اتنا سکون تھا کہ وہ کچھ دیر کو سب کچھ فراموش کی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا۔
اتنے عرصے تک تم نے یہ بات کیوں چھپائی؟ پہلے ہی بتا دیتے تو اتنا مسئلہ تو نہیں بنتا۔ ممی، اماں جان اور ڈیڈی کس طرح موم ہوں گے؟ انہیں مطمئن دیکھ کر ان کی ممتا پر وہ قربان ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر ادا، ہر غلطی و خودسری بہت خندہ پیشانی سے معاف کرتی آئی تھی، اور اب اس کا اتنا بڑا اقدام بھی انہوں نے رو دھو کر معاف کر دیا تھا۔ یہ ان کی سادہ طبیعت اور اس سے بے انتہا محبت کرنے کا بھرپور ثبوت تھا۔ وہ نادم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی وہی ہے نا جو آپ کو ہسپتال میں دیکھنے آئی تھی اور شاہ رخ کے ساتھ یہاں بھی ایک مرتبہ آئی تھی؟ ان کے استفسار پر اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ بہت خوبصورت ہے نا وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ شاید لائبہ کا عکس دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس وقت قدرے سنبھل گیا تھا۔ میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی دوسرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے۔ بنا رہے ہو مجھے شریر؟ یہ سچ ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھا تو میرے دل نے اسے بہت پسند کیا اور شدید آرزو ابھری کہ وہ میری بہو بننے کے لائق ہے۔ شاید وہی قبولیت کی دعا کی گھڑی تھی، مگر جو کچھ ہوا اس طرح میں نے نہیں سوچا تھا۔ آپ نادانی میں انگاروں کی راہ گزر کے مسافر بن گئے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ڈیڈی کا رد عمل کیا ہوگا اس کے متعلق کچھ کہنا قبل اس وقت ہے۔ شام کی فلائٹ سے آپ کی پھوپھو چلی گئی ہیں اور اماں جان روہیل اور عظمیٰ کے ساتھ عمرے کے لیے رات کی فلائٹ سے روانہ ہو چکی ہیں۔ دل تو میرا بہو سے ابھی ملنے کو بے قرار ہو رہا ہے، مگر مجبوری ہے۔ صبح کا فلائٹ سے مجھے آپ کے ڈیڈی کے پاس نیو یارک روانہ ہونا ہے۔ صبح ان کی کال آئی تھی، وہاں سے واپسی پر دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی اماں جان نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جاتے وقت بھی کوئی بات وہ نہیں بولی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا اب حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ رات کو سپنے تمہارے، دن کو یہ دنیا کے رنگ، فوقیت کیسے میں دے دوں دن کو اپنی رات پر۔ وہ جو تنہا کر گیا تو میں ہوں تنہا آج تک، انتہا میں نے بھی کر دی ایک ذرا سی بات پر۔ کمرہ تاریک قبر بنا ہوا تھا۔ جامد خاموشی اور سناٹے میں اس کی سسکیاں گونج اٹھتی تو ماحول اور زیادہ در پردہ سوگوار ہو جاتا۔ اس کی چاہتے، جذبے، انتظار بہت بے دردی و صفاکی سے قتل گئے تھے۔ وہ جسے اپنے من کا میت بنائے ایک عرصے سے جنونی انداز میں چاہتی چلی آ رہی تھی۔ اپنی ساری وفائیں، محبتیں، چاہتے جس کے وجود سے منسوب کر چکی تھی، اس نے کتنی سنگ دلی سے اپنے گلاب کے پیکر گلاب کی قصیدہ گوئی میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ وہ خوابوں میں ڈوبی رہنے والی جذباتی خواب پرور لڑکی اپنی خیالی دنیا میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی چاہت کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے افق پر اڑنے لگی تھی، مگر اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی پیار کی سیڑھی اتنی صفاکی سے کھینچی کہ وہ چاہتوں کے افق پر چڑھی کسی مجروح تارے کی طرح ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ اپنا ٹوٹا بکھرا وجود، زخمی وجود لیے وہ کئی دن سے اپنی یک طرفہ محبت کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔ وہ ایک عام سا شخص، عام ہی سوچوں اور خیالات کا مالک نکلا۔ وہ جو اپنی حیثیت اور تعلق بھلائے اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ کوئی کمسن یا نہ سمجھ نہیں تھی، ایک مکمل ڈاکٹر اور بہترین ذہن رکھنے والی باشعور و سمجھدار لڑکی تھی۔ اگر اس کی محبت اس کی سوچوں پر اس طرح حاوی تھی، وہ کسی جاہل و ناسمجھ کی لڑکی طرح اٹھتے بیٹھتے اس کے سپنوں میں گم رہنے لگی۔ بہادر اور دلیر مرد، ہر آئیڈیلسٹ لڑکی کا تصور ہوتا ہے۔ انور کی بہادری، دلیری اور غیرت مندی اسے اس رات ایسی بھا گئی کہ وہ اس کی ہوتی چلی گئی، مگر وہ اس کے تمام جذبوں سے بے خبر اپنی منکوہا کے حسن اور محبت میں گرفتار تھا۔ کتنا اذیت ناک انکشاف تھا، کتنا تکلیف دہ کہ اس کی سانسیں بدن میں رک جاتی تھی۔ کول دروازہ کھلنے کے بعد مسز توفیق کی آواز کے ساتھ ہی کمرے کی تاریخی فانوس کی دودھیا روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے تیزی سے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں پر بازو رکھ دیے۔ اوہ ڈارلنگ، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ وہ ساڑی سنبھالتے ہوئے استجابی انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ اوہ، اتنا فلو ہو رہا ہے، اور یہ آنکھیں کیوں اتنی سوجی ہوئی اور سرخ ہیں؟ کیا روتی رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اضطراری حالت میں پے در پے سوالات کر گئی۔ اس کی دگر دو حالت، زرد چہرہ، سوجی ہوئی بھیگی آنکھیں، ان کے تن من میں آگ بھر گئی۔ وہ تڑپ کر اس کی پیشانی چوم کر بولی جو جل رہی تھی۔ 3-4 دن سے فلو ہو رہا ہے، میڈیسن لی تھی میں نے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس ہفتے میں بہت بزی رہی، دراصل معذور بچوں کی امداد کے لیے ہم ایک میوزیکل شو ارینج کر رہے ہیں، اس کے ٹکٹ فروخت کرنے میں بہت مشکلات ہوئی۔ وہ پیار سے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ ان کی اپنائیت اور توجہ نے اس کی یاسیت اور دکھوں میں یک گونا کمی کر دی تھی، اور نہ وہ ان کی ممتا سے بھی تشنا ہی رہی تھی۔ زندگی اس جلتے چراغ کی مانند ہے جسے ہوا میں رکھ دیا جائے اور ہوا کا کوئی سرکش جھونکا ہمیشہ کے لیے گل کر دے۔ انسان کو نہ اپنی پیدائش پر اختیار ہے اور نہ موت پر۔
وہ کتنا بے اختیار و بے بس ہو جاتا ہے ان مراحل پر آ کر۔ میری زندگی تو چراغ کی ختم ہوتی لو کی طرح ہے جو کبھی بھی کسی لمحے کسی آن تاریخ ہو جائے گی۔ لائبہ کا کیا ہوگا؟ میرے بعد کون ہوگا جو اسے سنبھال سکے گا؟ پھولوں کی طرح حساس، کلیوں کی طرح معصوم، چاند کی طرح تنہا۔ میری جان کا کیا ہوگا؟ اس کی تنہائی و بے بسی کا خیال ہی تو مجھے مرنے نہیں دیتا۔ مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو اجل کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ یہ بات خود بخود منکشف ہو جاتی ہے کہ وہ جانے والے ہیں۔ کوئی تدبیر، کوئی تعویذ، کوئی دعا یا دوا، سگے رشتے اور اہم تعلقات کوئی بھی پاؤں کی زنجیر نہ بن پائیں گے۔ میرے بعد کیا ہوگا؟ بدحواسوں پریشان کر دینے والی لامتناہی سوچیں آج پھر ماما کو جکڑے ہوئے تھی۔ انہیں اپنی طبیعت رات سے پھر کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ان کے اندر عجیب بے چینی و اضطراب پھیل رہا تھا۔ لائبہ کی زندگی، اس کا مستقبل، اس کی تنہائی انہیں کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ ان کا خون نہیں تھی، اس نے ان کی کوکھ سے جنم بھی نہیں لیا تھا، پھر بھی بہت چھوٹی عمر میں وہ ان کی آغوش میں آ گئی تھی، اور جب سے آج تک اس نے کبھی انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ وہ اپنے دل و جان ان پر چھڑکتی تھی، اتنی شدت سے انہیں چاہتی، احترام کرتی کہ وہ اپنی خوش قسمتی پر نازا ہو جاتی۔ سگی اولاد سے زیادہ انہیں اس سے محبت و خلوص ملا تھا۔ ان کی ممتا سرخروئی و اطمینان پا گئی تھی۔ ماما، ماما دیکھیے کون آیا ہے۔ لائبہ کی مسکراتی آواز پر انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو رومال میں جذب کیے اور چہرے پرسکون تاثرات پھیلائے۔ تجسس نگاہوں سے لاؤنج کی طرف دیکھنے لگی۔ دوسرے لمحے وہ مسکراتے ہوئے شاہ رخ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم ماما جانی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ اسے اپنے انداز میں ان کے قریب بیٹھ کر بولا۔ بہت بہتر ہوں، بہت عرصے بعد آئے آپ۔ مزمحل چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ اتنے عرصے بعد آیا ہوں جب بھی لائبہ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اس نے جھوٹے منہ ابھی تک چائے کو بھی نہیں پوچھا۔ اگر جلدی جلدی آؤں گا تو شاید یہ مجھے گیٹ سے ہی بھگا دے گی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے بھائی، لائبہ بہت مہمان نواز اور گھر آنے والوں کی عزت کرنے والی ہے۔ چائے سے مہمان کی عزت کا کیا تعلق ہے؟ لائبہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت اہم ضرورت ہے یہ بھی آج کل کے وقتوں میں۔ چلو مجھے معلوم ہے تم نے ملازمہ کو چائے کے ساتھ تگڑے ناشتے کا بھی آرڈر دے دیا ہے۔ جب تک وہ تیار ہوں تب تک کچھ ٹھنڈا ہی پی کر انتظار کے لمحے گزار لیتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کے مطابق بے تکلفی سے بولا تو لائبہ کے ساتھ ماما بھی ہنس پڑی۔ اسی دوران ملازمہ ٹرے میں لیمن اسکواش ان دونوں کے لیے اور ایپل جوس ماما کے لیے لے آئی۔ لائبہ نے جوس ماما کو دینے کے بعد اسکواش شاہ رخ کو دیا اور خود لیا۔ خانسما کو کہنا برگر اور کٹلیٹ ذائقے دار ہونے چاہیے، شامی کباب کے ساتھ فنگر چپس اور آلو بخارے کی چٹنی ضرور ہو، کیچپ بھی ضروری ہے۔ ملازمہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ توبہ، تم جیسے ندیدے کھاؤ پیر مہمان تو سال میں ایک بار ہی آئے تو بہتر ہے۔ لائبہ ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہیں بیٹا، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ وہ شاہ رخ کی دل آزاری کے خیال سے کہہ اٹھی۔ طوبہ کو بھی ساتھ لے آتے، انکل آنٹی واپس آ گئے؟ چھوٹے چچا کے بیٹے کی شادی کا اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ دراصل دادی جان بہت بیمار ہیں، انہیں بہت شوق ہے اپنے پوتے کو دلہا بنے دیکھنے کا، سو ان کی خواہش کے احترام میں ان کی جلد از جلد روانگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شادی کی جا رہی ہے۔ طوبہ بھی پرسوں چلی گئی ہے۔ جلد از جلد روانگی؟ ابھی تم کہہ رہے ہو شدید بیمار ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ اسٹوپڈ گرل، بھائی کبھی بھی اوپر سے ان کا ویزا اور ٹکٹ آ سکتا ہے، ملک کے عدم کی طرف انہیں روانہ ہو جانا ہے۔ اس نے اتنی بے ساختگی سے اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لائبہ بے اختیار ہنسی کو روکنے کے چکر میں اسکواش کی دھانس لگا بیٹھی۔ بہت بدتمیز ہو شاہ، بڑوں کا تو احترام کر لیا کرو۔ وہ ٹیشو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ انتخاب صاحب تو اکلوتے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ماما شاہ رخ سے بولی۔ جی ہاں، دراصل ڈیڈی کی چچی ہیں وہ، شاہ رخ نے وضاحت کرتے ہوئے اسکواش پیا۔ مما، آپ کی ٹیبلٹ کا ٹائم ہو چکا، آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، چلیے اپنے بیڈ روم میں آرام کیجیے اب۔ لائبہ ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو ہر دم میری فکر رہتی ہے، میں ٹیبلٹ خود کھا لوں گی، آپ شاہ رخ کو کمپنی دیں، میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے دیکھ لیے تھے، ان کی حساسیت سے بھرپور ذہین آنکھیں اس کی تکلیف کو بھانپ گئی تھی۔ وہ سراسمہ سی کھڑی انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ ماما کی بات درست ہے لائبہ، مت پریشان ہوا کرو اتنا، ماما آپ آرام کریں، آپ کی صحت کے لیے اتنی دیر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ وہ دونوں سے مخاطب تھا۔ ماما اپنے روم کی طرف چلی گئی اور شاہ رخ کے ساتھ ٹیرس پر آ گئی۔ تیز خوشگوار ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ شام کا سہانا دلکش وقت تھا، نیچے سمندر میں لہروں کا کھیل جاری تھا، دھوپ کی سنہری کرنیں پانی پر جگمگا رہی تھی، سورج اپنا راستہ طے کرتا اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لائبہ،
تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ فولڈنگ چیئر پر بیٹھا شاہ رخ بہت سنجیدگی سے بولا، بھائی ہو تم میرے، جس طرح توبہ تمہیں چاہتی ہے ایسی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں۔ سچے دل سے کہہ رہی ہو نا؟ تم بھائی سمجھتی ہو تو یہ بھی جانتی ہو کہ بھائی کبھی بھی اپنی بہن کا برا نہیں چاہتے، اپنی عزت غیرت زندگی سے زیادہ بہن عزیز ہوتی ہے۔ شاہ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ حیرانی سے اس کی بری حالت تھی۔ شاہ رخ جیسا کھلنڈرا باتونی شرارتی غیر سنجیدہ انسان کا یہ بالکل نیا انوکھا روپ تھا۔ اس وقت آہستگی سے باتیں کرتا وہ بہت سنجیدہ، بردبار، ذمہ دار لگ رہا تھا۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھی ہو مگر تمہارے لیے رسوائی کا جال تیار ہو چکا ہے، ایک غیرت مند بھائی کی طرح اپنی بہن کی۔ شاہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیسا جال؟ لائبہ کسی انجانے خطرے سے زرد پڑ گئی تھی، ہاتھ پیروں میں کپکپاہٹ سی شروع ہو گئی۔ تم ایک مرتبہ ڈیڈی کے ساتھ شکارپور گئی تھی، وہاں واپسی میں ڈیڈی کے دوست نواز ملک سے مرد بھیڑ ہو گئی تھی، یاد ہے نا تمہیں؟ اس نے پریشان بیٹھی لائبہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تمہیں اور ڈیڈی کو اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے۔ ڈیڈی جانتے تھے وہ بری نیچر کے مالک ہیں، تمہارے خیال سے وہ وہاں رکنا پسند نہیں کر رہے تھے، مگر انہوں نے زبردستی انہیں اپنی محبت و دوستی اور مروت میں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ اس کے حواس منتشر ہوئے جا رہے تھے۔ اس ناپسندیدہ ہوس زدہ شخص ملک نواز کی خباثت بھری نگاہوں کے علاوہ اور کچھ بھی اسے شدت سے یاد آنے لگا۔ ڈیڈی اس فکر میں پریشان تھے کہ کسی طرح تمہیں وہاں رات رکنے نہ دیا جائے، اور کسی نیکی کے صلے میں ان کی ملاقات پیٹرول پمپ پر اچانک اسامہ سے ہو گئی، اور ڈیڈی جو اس کی بلند کرداری و اعلیٰ اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے مختصراً تمام بات انہیں سمجھا کر درخواست کی کہ وہ کسی طرح بھی لائبہ یعنی تم کو نواز ملک کے ڈیرے سے لے جا کر گھر چھوڑ دے۔ وہ راضی ہو گئے، اور جب وہ کراچی سے میلوں دور تھے تو بارش شروع ہو گئی اور ساتھ ہی ٹائر بھی پنکچر ہو گئے تھے۔ اور معلوم ہے مجھے تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ بے چینی و اضطرابی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، ندامت و حیا سے اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ وہ اس پر بیتی ہوئی سٹوری حرف حروف سنا رہا تھا۔ وہ آشنا اس راز سے کس طرح ہوا جس راز کو اس نے اپنے سینے میں ہی دفن کر دیا تھا؟ ماما کو بھی اس نے نہیں بتایا تھا۔ پھر چائے یہاں لے آؤ بی بی جی، یا ڈرائننگ ٹیبل پر؟ ملازمہ اندر آ کر بولی، یہی لے آؤ، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں، اس ہوا میں تو چائے پینے کا مزہ ہے۔ اس کے بولنے سے قبل ہی شاہ رخ بول اٹھا۔ ملازمہ گردن ہلاتی چلی گئی۔ تمہیں یقیناً پریشانی و حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ باتیں مجھے کیسے معلوم ہوئی؟ اس کے نزدیک آ کر بولا، یہ اسامہ نے مجھے بتائی ہیں، جن کے ہاں تم دونوں فرضی میاں بیوی بن کر ٹھہرے تھے۔ وہ بڑی بھی تم دونوں کی محبت میں اسامہ کے گھر تم سے ملنے پہنچ گئی۔ واٹ؟ وہ حیرانی سے چیخ کر بولی، رنگ اس کا بالکل زرد ہو گیا۔ ایزی ایزی ڈیئر، وہ اس کے قریب بیٹھ کر نرم لہجے میں سر پر ہاتھ رکھ کر مخاطب ہوا۔ مجھے معلوم ہے میری بہن بہت اچھی، نیک و معصوم ہے۔ اسامہ میرے بچپن کا دوست ہے، اس کے مزاج، اخلاق، عادات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے وہاں جو رشتہ تم سے جوڑا تھا وہ ماحول اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر تھا۔ دراصل تعلیم سے محرومی اور جہالت کے اندھیروں نے ذہن و سوچوں کو بہت پست اور محدود کر دیا ہے۔ وہاں نوجوان لڑکے لڑکی کا اس طرح بغیر کسی شرعی رشتے کے ساتھ گھومنا بہت معیوب، شرمناک سمجھا جاتا ہے، اور ممکن تھا کہ اسامہ اگر سچ بتا دیتا تو کوئی بھی اس رات تمہیں وہاں پناہ نہ دیتا اور خواہ بدنامی الگ ہوتی۔ اسامہ نے تمہارے اور اپنے کردار کو شفاف و مضبوط رکھنے کی خاطر یہ جھوٹ بولا تھا، مگر اس کا یہ جھوٹ اتنے عرصے بعد اس کے لیے رسوائی و پریشانی کا داغ بن گیا ہے۔ اس کے گھر کی تمام عورتوں کے سامنے ان محترم خاتون نے تمہارا ذکر کر ڈالا ہے۔ وہ سخت مشکل میں پھنس گیا ہے، نہ انکار کر سکتا، اور اقرار کرنے میں بھی اسے پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ تم اس کی دادی کے بارے میں نہیں جانتی ہو، وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر اپنی خاندانی عزت پر انہیں غرور ہے۔ وہ کسی طور پر اپنے علاوہ کسی غیر خاندان کی لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کے بے انتہا لاڈلے چہیتے فرما بردار پوتے کے متعلق یہ خبر ملے گی تو خود سوچو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اسامہ کی مما بھی اسے بے حد چاہتی ہیں، ان پر کیا گزری ہوگی یہ سب کچھ سننے کے بعد۔ میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بری طرح رو دی۔ روئے نہیں پلیز لائبہ، اس کا سیدھا اور آسان حل یہی ہے کہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ اس نے سنجیدگی سے گویا اسامہ کا بھیجا ہوا پیغام نشر کر دیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی شکوہ کناں منتفر آنکھوں سے مجھے نہ دیکھو، یہ میری ہی نہیں اسامہ کی بھی مرضی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ناپسندیدہ شخص سے میں کبھی بھی ساری زندگی کا رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میرا دامن پاک ہے، میرے آنچل پر کسی گناہ کا رنگ نہیں ہے۔ میں کسی کی انا کی سرخ روئی کی خاطر اپنی زندگی کا سودا نہیں کر سکتی۔ انہیں اپنی ذات کے کردار کی اتنی ہی فکر ہے تو کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیں۔
اور لے جائیں اپنے گھر والوں کے سامنے، مگر میں ہرگز اس کھیل کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اتنا گھمنڈی، چرب زبان لفظوں پر حکمرانی کرنے والا شخص اپنے حق میں، اپنے کردار میں اپنے اوصاف کی بلندی نہیں دکھا سکتا۔ اپنے بارے میں اتنی بے اعتمادی، لاچاری افسوسناک ہے۔ لوگوں کے ذہن جگانے والا، انہیں ان کے حقوق کی شناخت کروانے والا، اپنی ذات کے اظہار سے اتنا لاچار و بے بس ہے۔ حیرت ہے۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ جذباتی مت بنو لائبہ، اسامہ بہت اچھا، بہترین انسان ہے۔ ایسے جیون ساتھی کی تو ہر لڑکی کو خواہش ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان اور ڈپریسڈ ہے۔ اس کی فیملی اس کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ اسے اس وقت تنہا چھوڑنا بہتر نہ ہوگا۔ اس نے بچپن سے سب لوگوں کی بے حساب محبتیں، چاہتے اور پیار سمیٹا ہے۔ اب ایک معمولی سی غلط فہمی پر سب لوگوں کا بیگانہ پن اور تکلیف دہ رویہ وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے تم میرے بھائی بن کر آئے ہو یا اس کے وکیل؟ یہ ثابت ہو گیا آج۔ بہن بھائی کا رشتہ وہیں پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے جو سخے خون سے وجود میں آتا ہے۔ اگر میں تمہاری سگی بہن ہوتی تو تم اس طرح اپنے دوست کی وکالت کرنے کے بجائے ایسی بات کہنے پر اس کا گلا دبا دیتے، مار ڈالتے اسے۔ اپنی بے بسی و تنہائی پر اس کی آنکھیں دوبارہ برسنے کو تیار ہو گئی۔ اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی سسٹر۔ خدا گواہ ہے تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی طوبہ ہے۔ میں نے جو کچھ کیا دوست کی وکالت کے لیے نہیں، بہن کی عزت کے لیے کیا۔ اگر اسامہ نے کوئی زیادتی کیا تو مجھے بلا جھجک بتاؤ۔ قسم ہے مجھے تمہاری عصمت کی، تمہارا ہر بدلہ لینے کے لیے دوستی کبھی بھی حائل نہیں ہوگی۔ اس نے سسکتے ہوئے لائبہ کو بازو کے گھیرے میں لے لیا تو وہ اس کے بازو سے لگ کر شدت سے رو دی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ فیصلہ ہے میرا۔ تحد نگاہ سبزے اور جنگلی خوش رنگ پھولوں کی بہتات تھی۔ پہاڑوں سے گرتے جھرنے وہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ تابندہ خوابناک نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سرخ سلک کے شلوار قمیض پر شیشوں کی بھرائی والی کوٹی اور دوپٹے میں اس کا وجود سبزے میں کھلے پھول کی طرح پرکشش اور دلکش لگ رہا تھا۔ فاران کی محبت سے لبریز گرم نگاہیں اس کے رخساروں کی سرخی میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ گزرتا وقت اس کی محبتوں میں کمی کے بجائے بتدریج اضافہ کر رہا تھا۔ وہ پروانے کی طرح اس پر فدا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر کتنا رشک کرتی اتنا کم تھا۔ ادھر دیکھیے نا کتنا حسین منظر ہے۔ اس نے سرخ گھومتے پھولوں پر شوخ رنگوں کی تتلیوں کے غول کی طرف اشارہ کیا جن کے دلکش پروں میں خوبصورت قوس قزح تھی۔ تمہاری طرف دیکھنے سے فرصت ملے تو کہیں اور بھی دیکھیں جانے من، یہ نگاہیں تو دیدار یار سے تھکتی ہی نہیں ہیں۔ فاران نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر مدہوشی سے بولا۔ توبہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ اس کے چہرے اور لباس کا رنگ ایک ہو گیا۔ یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم، اب ہوش میں آنا مشکل ہے۔ جب آنکھ بلانا مشکل تھا اب آنکھ چرانا مشکل ہے۔ یوں کھو گئے۔ فاران اس کی طرف دیکھ کر گنگنانے لگا۔ ایک تو آپ کو گانے بہت یاد رہتے ہیں۔ وہ اس کے بازو میں کسمسا کر رہ گئی۔ اتنا رومانٹک موسم، دلکش و خوابناک ماحول، تمہارے چہرے پر مسرت کے بجائے سوچے کیوں بکھر گئی ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے فکرمندی سے کہنے لگا۔ پھپھو جان کا خیال آ رہا ہے، کتنی خفا ہو رہی تھی وہ ہمارے یہاں آنے پر۔ آپ بھی بحث کرتے ہیں ان سے، اگر ان کی مرضی نہیں تھی ابھی بھیجنے کی تو آپ رک جاتے۔ بور مت کرو یار، یہ موسم، یہ تنہائی، صرف اپنی بات کرو۔ خوشبو جیسی چاندنی کی طرح وہ گھاس پر نزدیک ہی لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ جس سے پیار کیا جاتا ہے اس سے وابستہ سب رشتے خود بخود ہی پیارے اور عزیز ہو جاتے ہیں، اور وہ تو آپ کی ماں ہے۔ بھلا ان کی دل آزاری اور افسردگی میں کس طرح برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ کچھ دن اور رک جاتے۔ تابندہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ میری ماں ہے، انہیں تم مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتی۔ وہ ماں ضرور ہے مگر ان کے اندر بہت خود پسند ظالم روح ہے۔ وہ اپنی مرضی کے آگے کسی کو اہمیت نہیں دیتی۔ انہیں لوگوں کو دکھ درد میں تڑپتے دیکھ کر ازحد مسرت ہوتی ہے۔ ان کی مرضی کے احترام میں میں نے اتنے ماہ گزار دیے ہیں مگر ان کی مرضی نہیں بدلی۔ آپ سمجھیے تو صحیح، عرفان بھائی کی جدائی نے انہیں چڑچڑا کر دیا۔ اگر آپ بھی ان سے اس طرح رویہ اختیار کریں گے تو کیا سوچیں گی پھپھو جان؟ انہیں پیار و ہمدردی کی ضرورت ہے۔ عرفان بھائی ان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ملک بدر ہوئے ہیں۔ چلو ہوٹل چلتے ہیں، کالام کے لیے کل صبح روانہ ہوں گے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ آپ شاید ناراض ہو گئے مجھ سے۔ وہ اس کی سنجیدگی محسوس کر کے آہستگی سے بولی۔ تم سے بھلا ناراض ہو کے خود سے دشمنی کرنی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر شوخی سے بولا۔ آفس ٹیبل کے پیچھے اسامہ چیئر پر بیٹھا فائلوں میں مستغرق تھا۔ اچانک انٹر کام کی بیل نے اس کی محویت توڑی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس کی بھاری سنجیدہ آواز گونجی۔ یس، بھیجیے انہیں اندر۔ اس نے ریسیور رکھ کر بہت بیزار و الجھی ہوئی نگاہیں دروازے پر مرکوز کر دی۔ اس کے چہرے پر ناگواری، آنکھوں میں ناپسندیدگی کا عکس واضح تھا۔ ہیلو۔ دروازہ کھلا۔ شاکنگ پنک ریشم ساڑی میں چمکتی دمکتی مہکتی
لپکتی ساحرہ زمان ادائے دلربی سے اپنے باڈی گارڈ سمیت اندر داخل ہوئی۔ اسے مجبوراً اور اخلاقاً کھڑا ہونا پڑا۔ خیریت؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ گھبراہٹ میں پوچھ بیٹھا۔ وہ خود پر پڑنے والی ناگہانی آفت کے سبب رستم زمان سے کیے گئے وعدے کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اسے ان کا خیال آیا۔ واہ، ونڈرفل! آپ کا آفس ایسا ہے تو بیڈ روم کیسا ہوگا؟ وہ میرا مطلب ہے گھر کیسا ہوگا؟ اس کے تنے ہوئے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ گھبرا کر جملہ بدل گئی۔ اس کی ستائشی و توصیفی نگاہیں وہاں رکھے قیمتی فرنیچر، بیش قیمت فانوس، میچنگ پردوں اور تصاویر پر تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی یہاں تشریف آوری کا سبب؟ وہ دانت بھینچ کر بولا۔ ایسی بھی کیا بے مروتی و بیگانگی؟ بیٹھنے کو بھی نہ کہیں گے؟ میرا نہیں تو کم از کم ان باڈی گارڈز کا ہی خیال کر لیجئے۔ وہ قدرے جھک کر نزاکت سے بولی۔ جی بیٹھیے۔ اس کا انداز بدستور جبر کا تھا۔ آپ کب سے اتنی اہم ہو گئی؟ ہاں ہاں، ستم تو یہی ہے، آپ کو ابھی تک ہماری اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے بے باک قہقہ لگایا۔ آپ لوگ باہر جا کر بیٹھیے، یہ صاحب کم از کم ہمارے لیے تو مرد نہیں ہیں۔ وہ اپنے گارڈ سے مخاطب ہوئی تھی، مگر آخری لفظ اس نے آہستگی سے صرف اسامہ کو سنانے کے لیے کہے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کی نگاہوں میں سستے اور گھٹیا جذبات رکھنے والے حرام خور مرد ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مردانگی پر اتنی گہری ضرب قطعی برداشت نہیں کر سکا۔ آپ تو واقعی ناراض ہو گئے، میں نے تو جوک کیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا اور آپ کا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ کیا آپ اپنے مہمانوں کو یوں ہی ٹرخا دیا کرتے ہیں؟ مہمان چاہے بن بلائے ہی کیوں نہ ہو۔ فرمائیے، کیا پینا پسند فرمائیں گی آپ؟ عزت نفس کی کتنی قلت ہے اس عورت میں۔ اب تم تو عرصے سے زہر عشق پینے کے عادی ہو گئے ہیں، اگر آپ زہر بھی پلائیں گے تو امرت لگے گا۔ مسز رستم زمان اخلاق سے گری ہوئی باتیں، کالا سوچ، مہذب و معتبر ہستی کی وائف ہونے کے ناطے آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آفٹر آل رستم زمان کو میں اپنے والد کی طرح عزت دیتا ہوں۔ اس رشتے کے حوالے سے آپ بھی بہت معتبر معزز ہیں ہمارے لیے۔ وہ بگڑے تیور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لفظ چباتے ہوئے درست لہجے میں بولا۔ تمہاری موجودگی میں تو ہم ٹھنڈا ہی پینا پسند کریں گے۔ وہ چکنا گھڑا تھی۔ اس نے انٹر کام پر کولڈ ڈرنک لانے کا آرڈر دیا۔ اب بتائیے یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ نے صرف ایک کا کیوں آرڈر دیا؟ کیا ہمارا ساتھ اس حد تک ناگوار ہے؟ وہ چیئر پر بہت ایزی انداز میں بیٹھی افسردگی سے پہلو بدل کر بولی۔ پلیز مسز رستم، وقت میرا ہی نہیں آپ کا بھی قیمتی ہے۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ اسی لمحے فیکٹری کولڈ ڈرنکس ملٹی ٹشو میں لپٹی اسے دے کر گیا۔ رستم صاحب کا درد ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور ان کی مخالف پارٹی نے کارکنوں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے۔ وہ الگ الگ پارٹیاں بنانے کا عزم کیے بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ ورکرز میں محاذ ذرائی، اس سے تو پوری پارٹی کا پاور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں جیسے خود سے مخاطب ہوا۔ وہ کوک کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے بغور اس کے وجیہہ اور دلکش چہرے کو گویا نگاہوں میں قید کر رہی تھی۔ سرخ و سفید چہرے پر روشن ڈارک براؤن آنکھوں میں اسے چہرے کی طرح خود سری و غرور کی چمک نظر آ رہی تھی۔ سیاہ گھنی مونچھوں تلے سرخ مائل ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے انوکھی کشش لیے ہوئے تھے۔ اس کی پرسنالٹی ہی اتنی سحر انگیز و زبردست تھی کہ صنف مخالف کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیا کرتی تھی۔ مستزاد اس کا اکھڑا و سرد و لاپرواہ انداز بھی اس جیسی عورتوں کے لیے زبردست کشش و دلکشی لیے ہوتا تھا۔ میں جلد ہی سر کے پاس آؤں گا، تب معلوم ہوگا اصل معاملہ۔ اسی دم فون کی گھنٹی بجی۔ اوہ شاہ رخ! دوسری طرف سے آواز آنے پر وہ بشاش لہجے میں بولا۔ ساحرہ نے اس کے درشت و رکتائے ہوئے چہرے پر تیزی سے پھیلتے اشتیاق و اضطراب کے سائے دیکھے۔ کیسا رہا گیم؟ شکست ہوئی یا فتح؟ وہ ساحرہ کی موجودگی کی وجہ سے زبانی لہجے میں بولا۔ شکست۔ دوسری طرف سے جواب سن کر لمحہ بھر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں غصے سے گلابی ہو گئی تھی۔ ساحرہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے تم آخری ٹائم تک جیتنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہوگے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ گھر والوں کی طرف سے ابھی بے فکر ہوں۔ اماں جان چچا کے ساتھ عمرے پر گئی ہیں۔ صبح کی فلائٹ سے ممی بھی نیو یارک چلی گئی ہیں۔ تائی ہیں گھر میں۔ تم میری فکر مت کرو، یہ گیم مجھے ہی کھیلنا پڑے گا اور جیتنا بھی۔ تم بد حواس مت ہو۔ زندگی بچانے کے لیے بعض موقعوں پر حرام بھی حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ تم صرف انکل سے بات کر لو، باقی سارا درد سر میرا ہے۔ اوکے بائے۔ اس نے ریسیور کو رکھ کر بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ بہت ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اوہ جی بالکل نہیں۔ اس کی آواز پر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا، ورنہ فون سن کر اس کے حواس ہی معطل ہو گئے تھے۔ سر کو سلام کہیے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ آپ جا رہے ہیں لیکن ابھی تو آفس ٹائم ختم نہیں ہوا۔
वो इस्तजाबी लहजे में बोली, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। वो फाइलें सेफ में लॉक करते हुए गोया हुआ। किसका फ़ोन था? लाइबा नूरी को फ़ोन सुनते देख चुकी थी, करीब आकर बोली, वो बीबी जी, वो रॉन्ग नंबर था। वो गड़बड़ा कर बोली, तो इसमें घबराने की क्या बात है? तुम्हारी हरकतें तो मुझे नामालूम क्यों मशकूक लगती हैं। मामा बेगम, क्या मेरी सूरत चोरों जैसी है? लाहिबा बीबी जी अक्सर मुझे मशकूक मशकूक कहती रहती हैं। वो करीब बैठी सेब खाती मामा से शिकायती लहजे में कहने लगी, मशकूक कहा है मैंने, चोर नहीं। गलत मतलब मत निकालो मेरी बात का। वो चिड़चिड़ेपन से बोली, क्या बात है बेटा, कल से कुछ परेशान और उलझी उलझी लग रही हो। मम्मा उसके चेहरे पर नामालूम क्या खोज रही थी, उन्हें अपनी फ़िक्र थी। हाँ जी, कल शाहरुख साहब के जाने के बाद से मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। बल्कि जब मैं चाय लेकर गई तो बीबी रो भी रही थी। नूरी की ज़बान फर फर चल रही थी। चुप नहीं रहोगी तुम? बहुत सर चढ़ा लिया मामा ने आपने इसे। वो गुस्से से चीख कर बोली, लाइबा बेटा, ये अंदाज़, ये लहजा आपका नहीं नहीं, ज़रूर कोई बात है। बीमार लागर सी मामा उसकी परेशानी के ख्याल से पूरी तरह कांप उठी। उनकी हालत लम्हों में गैर हो गई। मामा प्लीज़ संभालिए खुद को, कुछ नहीं हुआ। वो घबराकर उनकी कमर सहलाने लगी। तमाशा क्या देख रही हो, जाकर पानी ले आओ। याद रखना, मामा को कुछ हो गया तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बहते आंसुओं से जुनूनी अंदाज में कहने लगी। नूरी खौफ से थर थर कांपती हवा की तरह गिलास में पानी ले आई। उसकी इस बिला सोचे समझे बोलने की आदत ने उसे ख़वार कर रखा था। मामा, आप शाहरुख की आदत जानती है ना, उसने मुझे इतने लतीफ़े सुनाए, इतना हंसाया कि मेरी आंखों में हंसने से आंसू आ गए थे। नूरी गलत समझी थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करने लगी, जिनकी तबीयत कुछ बेहतर नज़र आ रही थी। माफ़ कर दीजिए जी, मेरी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत ही मुझे रुसवा करवाती है। वो गलोगीर लहजे में हाथ जोड़कर पहले मामा फिर लाइबा से बोली, ये आदत ख़त्म करो अपनी, ज़्यादा बोलना वैसे भी बेवकूफ़ी की अलामत है। लाइबा ने कहा, लाइबा बेटा, ये रात को अपने गांव ट्रेन से चली जाएगी। इसने कोई मन्नत मांगनी होगी, अब वो पूरी हो गई है तो ये मज़ार पर चादर चढ़ाने जाना चाह रही है। आप ऐसा करें, इसे अपने साथ ले जाइए, वापसी में कुछ शॉपिंग भी करवा दीजिएगा। मामा, मैं कभी किसी मज़ार पर नहीं गई और औरतों को मज़ारों पर जाना भी नहीं चाहिए। बीबी जी, मैंने मन्नत माननी थी, अगर मन्नत की नीयत पूरी ना की जाए तो बड़ा नुकसान होता है। तुम ड्राइवर को साथ ले जाओ। उसने इससे बहस करना फजूल समझा। ड्राइवर गांव गया हुआ है बीबी जी, बड़ी दुआएं दूंगी जी आपको और मामा बेगम को। खुदा के लिए मुझे मज़ार पर ले चलिए। वो इल्तिजाइया लहजे में हाथ जोड़कर बोली, चलो, एक तो तुमने वास्ता खुदा का दिया है जिसकी खुशनुदी और रज़ा की खातिर मेरी जान भी हाजिर है, और मामा के लिए मुझे दुआओं की शदीद ज़रूरत है। वो मामा के हाथ को बोसा देकर बोली। कुछ देर बाद उसकी कार क्लिफ्टन की कुशादा सड़क पर दौड़ रही थी। लाइबा कार ड्राइव कर रही थी। उसके बराबर में बैठी नूरी बहुत शौक़ से बाहर गुजरते नज़ारों को देख रही थी। उसकी ज़बान खामोश थी। लाइबा ने उसे कभी लिफ्ट नहीं दी थी और वो उसे पहले दिन से ही पुरस्कार लगी थी। अलबत्ता उसने मामा को अपना गर्विदा बना लिया था, बहुत चाहती थी वो उसको। बीबी जी, ज़रा पीछे की साइड से गाड़ी ले चलें, वहाँ फ्लैट में मेरी जानने वाली काम करती है, उसके पास मेरा सामान रखा है। वो उसे मज़ार की साइड का कार टर्न करते देखते हुए मल्तजी लहजे में बोली तो उसने कार फ्लैट्स की जानिब मोड़ दी और उसके इशारे पर एक लग्जरी प्लाजा के सामने कार रोक दी। आइए बीबी जी, आपको भी उनसे मिलवाऊंगी। वो उतरने से पहले बोली। तुम जाओ, जल्दी से आओ। वो इर्द गिर्द देखते हुए बोली। वो बीबी जी, यहाँ लिफ्ट का निज़ाम है, मेरी समझ में नहीं आता, इस वक्त चौकीदार भी नहीं है। चलो बाबा, तुम तो पूरी जान का जंजाल बन गई हो। कल से उसका मूड बहुत ख़राब था। सेकंड फ्लोर फ्लैट नंबर 3 पर वो उसके साथ खड़ी थी। पहली बेल पर ऑटोमेटिक डोर खुल गया था। वो सुरमई बड़ा दुपट्टा दुरुस्त करती उसके पीछे अंदर चली आई। यहाँ तो बहुत खामोशी है, ऐसा लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं है। उसने फुल फर्निश्ड एसी रूम का जायज़ा लेते हुए कहा। कमरा खुश ज़ौक़ी और इमारत का मुँह बोलता सबूत था, जहाँ डेकोरेटेड तमाम अशिया इम्पोर्टेड थी। कहाँ है तुम्हारी जानने वाली? वो पीछे मुड़कर नूरी से मुखातिब हुई तो चकरा कर रह गई। नूरी नामालूम किस लम्हे किसी जिन की तरह गायब हो चुकी थी। नूरी, नूरी! वो दहशत ज़दा सी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी दम दरमियानी दरवाज़ा खोलकर जो शख्स अंदर आया, उसे देखकर वो सकते की कैफियत में मुब्तला हो गई। सुर्ख चेहरा, बिखरे बाल, लहू रंग आंखें। उसामा उसे अपने हवासों से बेगाना महसूस हुआ। उसामा ने खटाक से अंदरूनी गेट लॉक कर लिया। तो ये है इसकी आज की एपिसोड। होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आएगी और इतनी ही ड्यूरेशन की मैं आप लोगों को रोज़ एपिसोड देने की भरपूर कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसी पर आप लोगों ने कंपनसेट करना है और मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ साथ आप लोगों को मन यारम भी देती रहूँ, ठीक है। और मैंने महागुल से रब्ता करने की कोशिश की है। मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मना ही ना कर दे कि मैं उनका नावल क्यों पढ़ रही हूँ। तो मैंने मैसेज किया है बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल सका।
اگر آپ میں سے کسی کو آئیڈیا کہ میں ان سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتی ہوں تو کائنڈلی مجھے بتا دیں، تاکہ میں ان سے کانٹیکٹ کر سکوں اور ان سے پرمیشن لے سکوں کہ میں آپ کا ناول پڑھ رہی ہوں. اگر وہ مجھے مطلب ظاہر سی بات ہے جو بھی بات کہیں گے اس کے اکارڈنگ پھر میں آگے ناول کو کنٹینیو رکھوں گی انشاءاللہ. فکر مت کیجیے، کمپلیٹ کروں گی چاہے کچھ بھی پاپڑ بیلنے پڑے مجھے، لیکن یہ والے ناول اب میں انکمپلیٹ تو بالکل نہیں چھوڑنے والی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. ٹل دین اللہ حافظ.